لیکن ثاقب بشیر صاحب پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا یہ غیر معمولی بات ہے اس میٹنگ کا ہونا، اور دوسرا شارٹ آرڈر کا نہ آنا یہ غیر معمولی بات ہے؟ میرے خیال میں دونوں غیر معمولی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 ججز تھے اور جو پروسیڈنگز ہم نے دیکھی 8 سماعتیں ہوئی ہیں، تو 8 سماعتوں میں تقریباً 3-4 قسم کی اوپینینز پائی جا رہی تھی. مطلب ایک قسم کے ججز ایسے تھے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں ان کا مینڈیٹ ہے، یہ انہی کو ہی ملنا چاہیے. ایک اوپینین ایسی بھی تھی کہ نہیں یہ تو پی ٹی آئی تو آزاد، پی ٹی آئی ختم تو ہوئی تھی نہیں، ان کو آزاد ڈکلیئر کیا، الیکشن کمیشن کی غلط تشریح کی وجہ سے یہ آزاد بن گئے، تو یہ پی ٹی آئی کی طرف بھی جا سکتی ہیں. تو یہ ڈیفرنٹ اوپینین ہے. پھر ایک اوپینین یہ تھی کہ ٹیکسٹ بڑا واضح ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تو ٹیکسٹ کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے سرکمسٹانسز کو نہیں دیکھنا، تو وہ بھی ایک اوپینین ہے. اب جو چوتھی اوپینین یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کسی کو بھی نہ دی جائے. تو یہ جی بالکل یہ 4 قسم کی اوپینین تو کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر 13 ججز ان کی الگ الگ آراء. تو میرا یہ خیال ہے کہ مختصر فیصلہ سیم ڈے نہ آنا کوئی بہت ہی غیر معمولی نہیں. جو آج کی مشاورتی میٹنگ ہے وہ اسی طرح ہی ہے، 3, 5 یا 7 جج جب کیس سنتے ہیں تو ان کی میٹنگز آپس میں ہوتی رہتی ہیں. ہمارے جو کورٹ رپورٹر ہیں وہ رپورٹ نہیں کرتے کہ ان کی میٹنگ کو چل رہی ہے. آج رپورٹ ہو گیا، بس آج رپورٹ ہوا ہے، یعنی رپورٹ ہونا غیر معمولی بات ہے. رپورٹ ہونا غیر معمولی ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے اکٹھا بیٹھنا ہی تھا، وگرنہ ایک اور بھی سچویشن ہے کہ 13 جج ہیں، ہر جج جو اپنی اپنی ایک ججمنٹ لکھنا شروع کر دے تو آخر میں پتہ چلے یہ تو 5 قسم کی ججمنٹ ہے، پھر سپریم کورٹ کو بیٹھنا پڑے کہ یہ ججمنٹ ہے کیا ایکچولی نا. تو یہ ایک بڑا ایک پھر اس کے اثرات ہیں. امپیکٹ کی بات جسٹس منصور علی شاہ بات کر رہے تھے، امپیکٹ اور آنکھیں بند ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بڑے اثرات ہیں اس کے، جو پولیٹیکلی جو فیوچر ہے، مستقبل ہے ملک کا، اس کے ساتھ بڑے گہرے اثرات ہیں. یہ 1, 2 یا 3 نشستیں نہیں. اگر ایسا معاملہ ہوتا تب تک فیصلہ آ چکا ہوتا، ٹھیک ہے ایکس کو دینی ہے یا وائی کو دینی ہے دے دیں. پورا سینیریو چینج ہو جائے گا کہ 1/2 میجارٹی چلی جائے گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ آئینی ترامیم لے کر بیٹھی. جب امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں ثاقب صاحب، تو اس میں ایک یہ بھی تو معاملہ ہے نا کہ ججز کی جو مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ بھی تو اس فیصلے سے جڑا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے تو پھر ججز کا اپنا بھی انٹرسٹ جو ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ جڑا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کنفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ جب بینچ بنا تھا شروع میں، جب جو فل کورٹ تھا، پہلے لارجر بینچ کا بننا تھا پھر فل کورٹ تھا، تو یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے حوالے سے بھی یہ بات آئی تھی کہ وہاں پہ بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ یہ فل لارجر بینچ بنے یا فل کورٹ بنے تو اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے فیوچر میں. اگر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو یہ نشستیں مل جاتی ہیں تو وہ تو آئینی ترمیم بھی کر سکتے. وہ آئینی ترمیم تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، 3 یا 2 سال مدت ملازمت بڑھا دی جائے. اور سب سے بڑی جو آئینی ترمیم ہے وہ یہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو فکس کرنا مقصد ہے کہ وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بین الصوبائی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، میں کچھ لوگ مجھے کہتے سنیں گے اسی شہر میں کہ اگر جو ہے وہ ان کو مخصوص نشستیں حکومت وقت کو مل گئی، جوڈیشری کے اوپر اس فیصلے کے اپنے اوپر بھی ایک امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. بالکل امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. اگر جوڈیشری پھر اس کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہوگی اس کو کیسے دیکھے گی کوئی، کیونکہ 3 مطلب سٹیک ہولڈر تو وہ الگ الگ، جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، ایگزیکٹو ہے، الگ الگ جو چیزیں ہیں. اس کو اب کیسے انہوں نے ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کی ہوئی ہے، اس لائن سے ادھر نہیں ہونا، انہوں نے ادھر نہیں جانا. تو بہت امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اس لیے فوکس ہے سارے. اور اس لیے ججز بھی میرا خیال میں ان ڈیپتھ اس کو دیکھ رہے ہیں اس سارے سینیریو میں. وہ اپنے پروسیڈنگز دیکھ لی ہوں گی، ان پروسیڈنگز میں لیگل بات بھی ہو رہی تھی اور جو سرکمسٹانسز ہے ان پہ بھی بات ہو رہی تھی. 13 جنوری کا فیصلہ تو کوئی بھول ہی نہیں سکتا کہ جس میں وہ بلے کا نشان جو ہے وہ لیا گیا تھا. آخری بات میں کروں گا کہ سپریم کورٹ کو جو 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے، جب سے وہ فیصلہ آیا ہے آج تک وضاحتیں جاری ہو رہی ہیں اور آگے بھی وضاحتیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی. بہتر میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ سپریم کورٹ کو فیوچر میں اس کی وضاحتیں نہ دینی پڑیں. کہتے ہیں آج عمران خان صاحب کے اس لیٹر کا میں حوالہ دے رہا تھا، اور ایک بار پھر اگر وہ لیٹر آپ سکرین پر دیکھ لیں جو انہوں نے لکھا ہے سپریم کورٹ کو، اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے ایک ججمنٹ کا. اور وہ ججمنٹ کیا ہے، وہ ججمنٹ بھی میں نے آپ کو اس کا جو ریلیونٹ پیراگراف ہے وہ پڑھ کے دکھایا ہے کہ جس میں جسٹس گلزار صاحب نے جسٹس قاضی فائز صاحب کو کہا تھا کہ انہیں انصاف کے مفاد میں یہ ہوگا کہ فائز صاحب عمران خان کا کوئی کیس نہ سنے. ثاقب صاحب کیا رائے آپ کی اس پہ؟ اس میں ایک تو جو یہ ججمنٹ میں دیکھ رہا تھا تو اس ججمنٹ میں بنیادی طور پر آبزرویشن ہے، جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہے. آبزرویشن ہے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کی آبزرویشن ہے. تو یہ بائنڈنگ نہیں ہے قاضی فیصل صاحب؟ میرا خیال ہے بائنڈنگ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو پیراگراف
6 ہے اس میں تو یہ آبزرویشن دی ہے اور 7 میں جا کر اس پٹیشن کو ڈسپوز آف کیا ہے. تو اس میں جو اس کی لینگویج ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ نہ سنے کہ اس میں ان بائس ہونا چاہیے. تو عمران خان نے پھر اس فیصلے کا حوالہ غلط دیا ہے؟ نہیں، وہ فیصلے کا انہوں نے کوئی نہ کوئی اخلاقی بائنڈنگ ہے، ایکسپورٹیو جو ڈاکومنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی بائنڈنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ انہوں نے لکھا تھا کہ آپ نے کیونکہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے اگینسٹ کوئی پٹیشن فائل کی ہے یا ان کے خلاف لکھا ہے تو اس لیے آپ اخلاقی طور پر یہ کیسز نہ سنیں. ملک احمد خان صاحب یہ بھی حوالہ دے رہے تھے، وہ کہتے کہ جی سرینا صاحبہ کا جو ہے وہ ان کا بھی ایک ایکشن یا درخواست موجود ہے جو وہ چاہتے تھے کہ ایکشن لیا جائے. اور نہیں، اصل میں ایک اور چیز بھی بڑی عجیب ہی ہے. ویسے پی ٹی آئی بعض اوقات جو ہے وہ عدالتوں کے باہر ڈیفرنٹ ان کی پالیسی ہوتی ہے اور عدالتوں کے اندر مختلف ہوتی ہے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جو ہے وہ اعتراض کیا جائے چیف جسٹس قاضی فائزہ پر، لیکن فیصل صدیقی نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو پھر میں وکیل نہیں ہوں گا. تو پھر جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا گیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا جو مطلب وہ جو حوالہ دے رہے تھے تو بہت پرانی بات ہے. ابھی یہ 13 جنوری تو گزرے ہوئے بھی 5-6 ماہ ہو گئے ہیں. تو کب انہوں نے کوئی ریٹرن میں کوئی اپلیکیشن کبھی فائل کی تھی؟ آج کی ہے نا. تو آج سے 3 ہفتے پہلے تو عمران خان صاحب خود سپریم کورٹ کے سامنے 3 ہیئرنگز میں آئے. اس وقت ہمیں یہ تھا کہ شاید کیونکہ خان صاحب مختلف جو ہے وہ اپنی میڈیا ٹاکس میں اڈیالہ جیل میں بھی اور ان کی پارٹی کی جو پریس کانفرنس تھی ان میں بھی یہ بات آتی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ اعتراض ہے ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. تو مجھے یہ تھا کہ شاید خان صاحب جب آئیں گے آج یہ خط لکھنے کی وجہ کیا معلوم ہوتی ہے؟ 35 منٹ انہوں نے بات کی تو انہوں نے تو اعتراض نہیں کیا، انہوں نے سنا بھی سپریم کورٹ نے. آج خط لکھنے کی وجوہات 2-3 ہیں میری نظر میں. ایک تو جو ان کا مطمع نظر تو یہ ہوگا کہ تھوڑا سا پریشر بڑھایا جائے، اور دوسرا 2 بڑے کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں، ایک سائفر کا اور ایک ٹیرین وائٹ کیس. ان دونوں کو چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں اور آنے والے اب مستقبل قریب میں یا بعید میں 1-2 منتھ میں اس کے بینچز بننے ہیں. تو یہ ایک پوزیشن ہو سکتی ہے کہ ان بینچز میں یہ نہ بیٹھے. مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ بینچ میں آپ بیٹھ کے تو ریکیوزل ڈال دی کہ آپ جو ہے وہ بینچ، پھر جج نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ جج کی شوابدید ہے کہ وہ بینچ سے ہٹے نہ ہٹے. ابھی 6 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیاز اللہ نیازی انہوں نے اوپن کورٹ میں یہ کہا اور ان پہ اعتراض کر دیا کہ آپ جو ہے وہ کیس نہ سنیں، لیکن انہوں نے سلمان اکرم راجہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کیس سنا بھی، اسٹے بھی گرانٹ کر دیا. تو اس لیے یہ ثوابدید جج کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ فیوچر کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ 2 بڑے اہم کیسز ہیں. سائفر کا کیس آپ کو پتا ہے کہ بہت عمران خان کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں 9 مئی کے کیسز تو ڈفرنٹ ہیں ہی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ کیس وہ سائفر کا کیس تھا. اس میں ان کی بریت ہو چکی ہے. اب ان کو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہیں دوبارہ سے اس کو کسی نئے اینگل پہ نہ لے جائے یا ٹیرین وائٹ کیس کو کسی نئے اینگل پہ نہ لے جائے. تو یہ ایک ممکنہ طور پر میرا خیال ہے قبل از وقت اقدامات ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کے سامنے بھی اس وقت کی جو یعنی پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے بھی اعتراضات الیکشن کے جو کیسز چل رہے تھے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کو بھی ریجیکٹ کیا جاتا رہا. اور ابھی شاہ رخ ارجمن صاحب نے بھی جو ہے خاور مانکا کی درخواست کے مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے، پہلے انہوں نے ریجیکٹ کی تھی، بعد میں فیصلہ سنانے والے دن انہوں نے اس کو نہیں. یہ سب سے مشہور کیس تو یہ ملٹری کورٹس کا کیس ہے جہاں پہ سردار طارق مسعود صاحب انہوں نے ایک تو ریجیکٹ کی تھی، ان کو جب اعتراض ہوا کہ آپ تو اوپینین دے چکے ہیں، ریجیکٹ کی اپیل میں اور ساتھ ہی ان کو سٹے بھی دے دیا، اور وہ سٹے آج تک چل رہا ہے.